پچھلے کچھ سالوں میں دنیا بھر میں کمر توڑ مہنگائی پھیل گئی ہوئی ہے اور پچھلے دنوں میں لگ ایسا رہا تھا کہ آخرکار شاید اس مہنگائی سے نجات پا لیں، مگر اب ایک بار پھر ایسا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی نہ صرف اوپر جائے گی مگر خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا اس مہنگائی کی اوریجنل سورس کی طرف۔ وہ ہے 2020 میں ہونے والی کرونا وائرس، جس کے بعد مختلف ملکوں میں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے سپلائی چین کے مسائل آئے اور اس کے علاوہ بہت سی ٹریڈ کے ایشوز ڈسرپٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے اشیاء مہنگا ہونا شروع ہو گئیں۔ اب یہ تو ہو ہی گیا تھا، مگر پھر 2022 کے اندر رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ بھی چھڑ گئی اور اس جنگ چھڑنے کی وجہ سے گندم کی اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ فروری 2022 میں روس یوکرین جنگ شروع ہوئی تو عالمی منڈیوں میں اناج کی قیمتیں مزید بڑھنے لگیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روس پر عالمی پابندیاں لگ گئیں، جبکہ روس نے بلیک سی سے یوکرین کی اناج کی برآمد روک دی۔ یہ یوکرین کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہیں۔ 5 ماہ تک غذائی اجناس سے بھرے جہاز کھلے سمندر اور بندرگاہوں پر پابندیاں اٹھنے کا انتظار کرتے رہے۔ اب US ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی رپورٹ کے مطابق گندم کی عالمی ایکسپورٹس میں روس کا حصہ 17%، جبکہ یوکرین کا حصہ 10% ہے۔ دونوں ممالک سے سپلائی بند ہونے کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں گندم کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح $500 فی ٹن سے اوپر چلی گئی، یعنی کہ اس جنگ کی وجہ سے ایک دم سے دنیا بھر کی 27% گندم کی سپلائی غائب ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس کی وجہ سے 5 کروڑ لوگ بھوک یا اس کے علاوہ قحط کا سامنا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کے پیچھے دونوں رشیا اور یوکرین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بالخصوص جنگ کے شکار یمن، شام، ایتھوپیا، جنوبی سوڈان اور افغانستان جیسے ممالک اس سے زیادہ افیکٹ ہوں گے، اور اس کے علاوہ معاشی بحران کے شکار لبنان، سری لنکا اور پاکستان جیسے ممالک میں بھی حالات توقع سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین اور امریکہ کے فنڈڈ فوڈ سیکیورٹی انفارمیشن نیٹ ورک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 27 ممالک میں تقریباً 8 کروڑ 40 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی کہ ایکیوٹ فوڈ انسیکیورٹی۔ جب یہ بات واضح ہونا شروع ہوئی کہ عالمی سطح پر غذائی بحران سر اٹھا رہا ہے تو اقوام متحدہ اور ترکیہ آگے بڑھے اور ثالثی کردار ادا کرتے ہوئے روس اور یوکرین کے مابین بلیک سی گرین ڈیل کروا دی۔ روس اور یوکرین دونوں کے عہدیداروں نے 22 جولائی 2022 کو استنبول میں اس ڈیل پر دستخط کیا۔ اب اس ڈیل سے ہوا کیا؟ اس ڈیل کے تحت اقوام متحدہ کی ایک ٹاسک فورس کی نگرانی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلیک سی پر 3 بندرگاہیں ایسی ہوں گی جہاں پر یوکرین اپنی اگائی ہوئی اناج اور اپنی اگائی ہوئی فوڈ سپلائز ترکی بھجوا سکتا ہے اور وہاں سے آگے دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ روس بھی اس بات پر آمادہ ہوا اور اس چیز کا عہد کیا کہ وہ یوکرین کے بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ نہیں بنائیں گے، اور انہوں نے آگے سے یہ بھی ایگری کیا کہ وہ بھی دنیا بھر میں فرٹیلائزر اور اپنے فوڈ سپلائز کے پروڈکٹس سپلائی کرتے رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد عالمی منڈی میں گندم اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں بتدریج کمی آنے لگی۔ سر پر منڈلاتا غذائی بحران ٹل گیا اور عالمی سطح پر مہنگائی کم ہونے لگی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس ڈیل کے بعد اگست 2022 سے یوکرین 45 ممالک کو تقریباً 3 کروڑ 29 لاکھ میٹرک ٹن اناج برآمد کر چکا ہے، جس میں 1 کروڑ 70 لاکھ میٹرک ٹن مکئی اور 90 لاکھ میٹرک ٹن گندم شامل ہے۔ عالمی منڈی میں گندم کی قیمتیں گزشتہ سال کے بلند ترین سطح سے 50% گر چکی ہیں۔ ڈیل کا ابتدائی دورانیہ 120 دن تھا، جس کا آغاز 22 جولائی 2022 کو ہوا۔ 18 نومبر 2022 کو دوبارہ 120 دنوں کے لیے اس کی تجدید کی گئی۔ دوسری مدت 17 مارچ 2023 کو ختم ہوئی تو روس صرف 60 دن کی تجدید پر راضی ہوا۔ 18 مئی 2023 کو یہ مدت مزید 60 دن بڑھا دی گئی اور 17 جولائی 2023 کو ایک بار پھر اس کی تجدید ہونا تھی، لیکن 17 جولائی 2023 کو ہی روس نے اس ڈیل سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب پچھلے 1 سال میں جب اس ڈیل کی بار بار تجدید کی جا رہی تھی تو روس سارا ٹائم اپنے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کرتا رہا تھا۔ روس کو یہ لگ رہا تھا
کہ ان کے ایکسپورٹس کم ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے صدر پوٹن نے بار بار اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ شاید اگلی بار تجدید ہونے پہ دستخط نہ کریں، کیونکہ یہ ساری گندم اور اناج ایسے ممالک جا رہی ہے جہاں پہ اس کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ پوٹن کی اس بات میں کسی قدر وزن ہے۔ آپ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا دیکھیں تو جولائی 2022 کے بعد سے یوکرین کی 32.9 ملین میٹرک ٹن اناج کی برآمدات کے سب سے بڑے خریدار چین، اسپین، ترکی اور اٹلی تھے، جبکہ ایتھیوپیا، یمن اور افغانستان جیسے غریب ملکوں کو بہت کم برآمدات کی گئیں۔ اس کی ایک وجہ ان ملکوں کی کم قوت خرید بھی ہے، لیکن ورلڈ فوڈ پروگرام جیسے کسی عالمی ادارے نے بھی غریب ملکوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ 17 جولائی 2023 کو روس کے ڈیل سے نکلنے کے بعد عالمی منڈی میں گندم کے مستقبل کے سودے 9%، جبکہ مکئی کے سودے 2% مہنگے ہو گئے۔ غذائی اجناس کی قیمتیں ایک بار پھر اوپر کی جانب گامزن ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں کم ہوتی مہنگائی میں دوبارہ اضافے اور سپلائی چین کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے روسی فیصلے پر رد عمل میں کہا کہ اس سے عالمی سطح پر غذائی عدم تحفظ کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی اور کروڑوں لوگ بھوک کا شکار ہو جائیں گے۔ ڈیل سے انکار کرنے کے 2 دن بعد 19 جولائی کی رات روس نے یوکرین کی جنوبی شہر اوڈیسا کو نشانہ بنایا۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ اوڈیسا میں ملٹری اور فیول انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ حملہ بلیک سی گرین ڈیل کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، کیونکہ اوڈیسا بلیک سی کی ان 3 بندرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے ڈیل کے تحت یوکرین کو اناج برآمد کرنے کی اجازت تھی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس نے جان بوجھ کر گرین ڈیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے اوڈیسا بندرگاہ پر ایک صنعتی یونٹ کے علاوہ اناج اور تیل کے لیے استعمال ہونے والے ٹرمینل بھی تباہ کیے گئے۔ صرف یہ نہیں بلکہ روس نے دھمکی دی کہ بلیک سی سے گزر کر یوکرین جانے والے بحری جہازوں کو ملٹری ٹارگٹ سمجھا جائے گا۔ ماسکو میں وزارت دفاع نے 21 جولائی کو اعلان کیا کہ اس کی بحریہ نے بلیک سی کے شمالی حصے میں مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، جن میں اینٹی شپ کروز میزائل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان تمام اقدامات کی وجہ سے یورپ میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ سے باہر بھی اس ڈیل کے بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں اثر ہوگا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کا 30% اناج ان 2 ممالک سے ایکسپورٹ ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ ایسٹ افریقہ میں تو 80% اناج ان دونوں ممالک سے آیا کرتا تھا، اور اس سب کی وجہ سے ایک دم سے 5 کروڑ لوگوں کے کھانے پینے پہ اثر آئے گا۔